ڈرتے نہیں میرے دوست، میرے بھائی۔ اس طرف دیکھو، میری امی عائشہ فرماتی ہیں، ذرا غور کرو، آج ایسے ہی وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، کوئی چوراہے پہ وقت گزار گیا، کوئی میری بہن بیٹی امیاں برائیاں کرنے میں وقت گزار دیا، کچھ غیبت کرنے کے لیے وقت ہے عورتوں کے پاس، مردوں کے پاس چوراہے پہ بیٹھ کے باتیں کرنے کا وقت ہے، مگر اللہ کا ذکر کرنے کا وقت نہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں، جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے اور جب ان کو جنت دے دی جائے گی تو جنتیوں کو کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ یہ مجھے بتاؤ، جنت اللہ جسے دے دے گا اسے کوئی افسوس ہوگا؟ نہیں، مگر جنتیوں کو بھی ایک افسوس ہوگا۔ نبی سے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کیا؟ کہ وہ یہ افسوس کریں گے، جس مالک نے ہمیں جنت دی ہے، کاش دنیا میں جو وقت ہم نے خراب کیا اسی مالک کو یاد کر لیا ہوتا، اسی رب کو یاد کر لیا ہوتا جس نے جنت سے ہمیں نوازا ہے، جس نے جنت سے ہمیں نوازا ہے۔ مگر آج میرا دوست غافل ہے، سورج نکلتا ہے تو کہتا ہے انسان آج میں نکل گیا ہوں، جو تجھ کو کرنا ہو وہ کر لے، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ جب دن ڈوبتا ہے تو کہتا ہے میں گیا، اب حساب کے دن آؤں گا، آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ صبح ہوئی، شام ہوئی، موت کے قریب چلتے چلے جا رہے ہیں، لمحہ و لمحہ قبر کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اے میرے دوست توبہ کر لے، اے میرے بھائی توبہ کر لے۔ آجا میرے بھائی، یہ سمجھ لے اللہ نے تجھ کو کیوں پیدا کیا، یہ سمجھ لے۔ میں آپ کو بتاؤں، اپنے پڑوسی ملک میں ایک لڑکا گانا گاتا تھا، گانا گاتے گاتے مشہور ہو گیا، 16 سال کی عمر میں گانا گاتے گاتے بڑا آدمی بن گیا۔ اس نے مرسڈیز گاڑی جیتی، پھر دوسری مرتبہ جیتی، تیسری مرتبہ جیتی۔ اس نے پیسے کمائے، دنیا میں گھومنے لگا، ورلڈ ٹور کیا، اس کے ریال میں، درہم میں، یورو میں، اور اس نے پاؤنڈ میں، ڈالر میں روپیہ کمایا۔ اتنی دولت کمائی، ایک شہر میں ایک گھر، دوسرے شہر میں دوسرا گھر بنایا، 2 گھر بن گئے اس کے۔ اور 2 گھر بننے کے بعد اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کی، نوکر چاکر پیچھے، فون، گاڑیاں، دولت، شہرت۔ 23 سال کی عمر میں گانا گا رہا تھا، بدیش میں گانا گاتے گاتے گر گیا۔ حسین لڑکا تھا، ہوش میں آیا، ہسپتال میں تھا، چیک اپ ہوا تو پتہ لگا دونوں گردے خراب ہو گئے، دونوں گردے۔ اللہ نہ کرے کسی کے گردے خراب ہوں۔ جب گردے، ابھی مجھے ایک جوان لڑکا ملا تھا، اس کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، اس نے بتایا کہ میرے گردے خراب ہیں، ابھی آپ کے یہاں میں آیا تھا اور پتہ چلا اس کے باپ نے اس کو گردہ دیا، تب اس کی جان بچی۔ کسی کا تو ہو جاتا ہے۔ ادھر دیکھو، یہ ہاتھ کی نس پھڑک رہی تھی کاشی پور کے پاس ایک لڑکے کی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ رو کے بولا میرے دونوں گردے خراب ہیں اور میرا باپ ساری زمین بیچ کے لگا چکا، میرا باپ نے سب کچھ، مگر میرے گردے ٹھیک نہیں ہوتے۔ کہتا ہے 1 ہفتے میں 1 بار ڈائلیسس ہوتا ہے۔ ڈائلیسس کیا ہوتا ہے؟ پورا خون نکالا جاتا ہے، یعنی جس کے گردے خراب ہیں اس کا ڈائلیسس 25,000 روپے، 30,000 روپے مہینہ کہاں سے آدمی دے گا؟ گھر بکا، مکان بکا۔ آپ میں سے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے دل سے بتانا، جنہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہو زندگی میں؟ اگر نہیں پڑھی ہو تو جا کے پڑھ لینا، وضو کرنا، اللہ کے سامنے کہنا اے میرے مالک میرے گردے ٹھیک ہے، تیرا شکر ہے۔ ذرا غور تو کرو آپ۔ مجھے کشمیر میں ٹیلی فون آیا تقریر کرنے کے لیے، میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں۔ انہوں نے کہا جو آپ کی تقریر سننا چاہتے ہیں یہ کینسر پیشنٹ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آخری بار آپ کی تقریر سن لیں۔ میں گیا، اس کو کینسر تھا، وہ اب تو انتقال بھی کر چکا ہے، سلیم نام تھا، داڑھی تھی، میرے کہنے سے داڑھی رکھائی تھی۔ میں نے پوچھا کیا حال ہے سلیم بھائی؟ کمرے کے اندر کہنے لگا اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے۔ کہ کینسر کی وجہ سے تو شکر ہے، کچھ کو اچانک اٹیک سے موت آ جاتی ہے، کسی کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، مگر میں اپنے کریم اور رحیم رب کا کیسے شکر ادا کروں کہ مجھے 2 مہینے پہلے ڈاکٹر نے بتا دیا کہ تو مرنے والا ہے۔ اب جب 2 مہینے کے بعد اندھیری قبر میں جانا ہے تو میں تو ایک کمرے میں نہیں رہ سکتا، اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا؟ تو اس کے سامنے پھوٹ کے روتا ہوں رات کو۔ میں نے جب تک کینسر کی خبر نہیں سنی تھی تب بھی نمازیں پڑھی تھی، مگر جب سے کینسر کی خبر سنی ہے اب بڑے آنسو نکلتے ہیں، سجدوں میں بڑا مزہ آتا ہے۔ بغیر آنسوؤں کا سجدہ کیا سجدہ ہے؟ سجدہ تو آنسوؤں والا ہے، بغیر مزے کا سجدہ کیا سجدہ ہے؟ کیا سجدہ ہے؟ کبھی سروا سجدہ تمہیں ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو نے کبھی اپنے رب کو رب نہیں کہا، یہ مجھے بتا میں تجھ سے
پوچھتا ہوں میرے دوست، میں تجھ سے پوچھنے آیا ہوں، ہاں میرے جوان تجھ سے ہی پوچھنے آیا ہوں۔ وہ رو کے کہتا ہے سید صاحب میں اپنے رب کے سامنے روتا ہوں، اے اللہ 2 مہینے کے بعد میں قبر میں جاؤں گا، میں نے گناہ بڑے کیے ہیں، چھپ چھپ کے مجھے معاف کر دینا۔ ہائے ذرا غور تو کرو، سوچو تو دیکھو تو، ایک آدمی کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا، اس کو سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی، اور جب سانس لینے میں دقت ہوئی، جب اس کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا، 1.5 دن میں ٹھیک ہو گیا، بل آیا 90,000 کا، ڈاکٹر کو دیکھ کے رونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا بڑے میاں پیسے زیادہ لگ رہے ہیں، کم کر دوں؟ کہا نہیں پیسے کی بات نہیں ہے، اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ دونوں تیرے پورے اسپتال خرید سکتا ہوں، کھڑے کھڑے یہاں سے اٹھوں گا میں نہیں، پورا اسپتال خرید دوں گا۔ کہا پھر روتے کیوں ہو؟ کہا اس وجہ سے رو رہا ہوں، سانس لینے میں دقت ہوئی، 1.5 دن تیری سانس سے میں نے، تیری ہوا سے میں نے سانس لیا، تیری میں نے آکسیجن سے سانس لیا، تیری مشین سے، تو نے 90,000 کا بل بٹھال دیا، مگر کبھی میں نے سوچا ہی نہیں 80 سال کا بوڑھا ہوں، اللہ کی ہواؤں میں سانس لے رہا ہوں، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ جاؤ اسپتالوں میں کوسموس میں جا کے دیکھو، جاؤ سائی میں جا کے دیکھو، اسپتالوں میں سانسیں نہیں آ رہی ہیں، لوگوں کو وینٹیلیٹر پہ پڑے ہیں، انہیں روز دیکھنے میں اسپتالوں میں جایا کرو، قبرستان جایا کرو، نیک تقریروں سے نہیں بنو گے، اپنے انجام کو سوچو گے تب بنو گے کہ آخر دیکھو تو بیمار کیسے دعا کرتا ہے مجھے صحت مل جائے۔ اللہ اکبر میرے دوست، یہ بتا تیرا گردے کا علاج ہوا تو نے لاکھوں لگا دیے، تیرا دل کا علاج ہوا تو نے لاکھوں لگا دیے، تیرا شوگر کا علاج ہوا لاکھوں لگا دیے، ارے جس نے تجھے گردے کا علاج کیا اسے لاکھوں دے دیے، جس نے گردے دیے ہیں اس کے سامنے کبھی سجدہ بھی نہیں کیا، اس رب کو کبھی کریم بھی نہیں کہا، کبھی کہا ہی نہیں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تیرا شکر ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، میری بات یاد رکھنا، اس ناک کو سونے، ادھر دیکھو میری طرف غور کرو، یہ میرا پوائنٹ نوٹ کرو آپ لوگ، یہ ناک ہے، ناک کے اندر ایک باریک سا بال ہے، یہ اس کے اندر رگ ہے، رگ بال سے باریک، اس کو دوربین سے دیکھتا ہے ڈاکٹر تب نظر آتی ہے، وہ MRI کے بعد پتا چلتی ہے کہ یہ بند ہے یا کھلی بھی ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ خوشبو اور بدبو، اگر یہ خراب ہو جائے تو نہ کھانے کو سونگھ سکو گے، نہ پھول کو سونگھ سکو گے، نہ کوئی خوشبو آئے گی نہ کوئی بدبو۔ تو سنو، پوری دنیا کا میڈیکل سائنس مل کر بھی ایک ایسی رگ نہیں بنا سکتا جو اللہ نے ہر بندے کی ناک میں بنائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس لگے اعلیٰ حضرت اولاد غوث اعظم سید شباب حسین صاحب قبلہ۔ سنو، سائنس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، سائنس یہ کہتا ہے کہ سورج چاند 1.25 لاکھ میل دور ہے، سائنس کہتا ہے، سائنس بھی کہتا ہے، سائنس کتاب تحقیق ہے، ادھر دیکھو قرآن کتاب تخلیق ہے، اس زمین آسمان میرے رب نے بنائی ہے، سبحان اللہ، سبحان کسی نے، لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا مگر آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنایا، یا انسان میں نے بنایا، وہ اکیلا میرا رب ہے جو دعویٰ کرتا ہے زمین بھی میں نے بنائی ہے، آسمان بھی میں نے بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ اپنے رب کو نہیں پہچانو گے زندگی بیکار ہے، جب تک سمجھو گے نہیں رب کون ہے، کون ہے زمین و آسمان کا مالک، کون ہے بولو۔ میں کیا آپ سے کیا عرض کر رہا تھا، وہ نوجوان جو گانے گاتا تھا، اب اس کی طبیعت خراب ہوئی، ڈائلیسس ہوا، ایک مکان بکا، دوسرا بکا، گاڑیاں بک گئیں، رشتہ دار چھوڑ گئے، غریبوں کی رشتہ داری کم ہو جاتی ہے، امیروں کی بڑھ جاتی ہے، بولو غلط بات ہے یا صحیح ہے؟ سنو، جنازے تو غریبوں کے بڑے سنسان نکلتے ہیں، امیروں کو چھینکا جائے بھیڑ لگ جاتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرا ایک امتی بیمار ہو جائے اور کوئی اللہ کی رضا کے لیے اسے دیکھنے جائے، فرماتے ہیں میرے آقا جب تک واپس نہیں آتا میرا امتی 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ذرا دور سے بولو، ہم جیسے گنہگار لوگ اور بیماری پہ کسی کو دیکھنے جائیں تو 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کریں، یہ کتنی بڑی بات تھی، مگر غریبوں کو کوئی دیکھنے نہیں جاتا۔ او میرے دوستوں، کوئی غریب امیر نہیں، میری طرف دیکھو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس نے لوگوں کو ٹیلی فون کیے مگر پیسے کسی نے نہیں دیے اسے، کل تک تو لوگ اس کے ساتھ
تصویر لینا چاہتے تھے. کیا شہرت پہ تکبر ہے؟ کیا زمین پہ تکبر ہے؟ اللہ نے نوازا ہے تو غرور مت کرنا, کسی پہ اپنا دھوس مت جمانا, بلکہ اللہ نے نوازا ہے تو مسجد میں جانا اور سجدہ کر کے ناک رگڑنا اللہ کے سامنے اور کہنا مالک میں اس لائق نہیں تھا. اپنے پرانے وقت کو یاد کرنا. کس کو وقت کو یاد رکھنا؟ پرانے وقت کو یاد رکھنا اور کہنا مالک میں اس لائق نہیں تھا, تو نے مجھے نواز دیا, میری ہستی یہ نہیں تھی. اگر ایسے کہو گے تو اللہ بہت نعمتیں بڑھائے گا. وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وہ سنو, اس کی موت قریب آنے لگی. وہ نوجوان جو کل تک بڑے گانے گاتا تھا, موت قریب